بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا. تلاوت ایک مستقل مقصد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور تلاوت کا بھی وہ طریقہ جو جبریل امین کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جس کے لیے مسلمانوں نے ایک مستقل علم تجوید کی بنیاد ڈالی. ساری دنیا میں اقوام عالم میں علم تجوید کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی زبان ہو، وہ انگریزی ہو، وہ فارسی ہو، وہ چینی ہو، وہ اسپینش ہو، کوئی زبان ہو، کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، یہ علم نہیں ملے گا کہ کون سے حرف کو کس طرح ادا کیا جائے اور منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے اور کس کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ پڑھ لیا سب نے، لیکن کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ بی کیسے نکلتی ہے، کہاں سے نکلے گی، ہونٹ کے کون سے حصے سے نکلے گی، اور سی کہاں سے نکلے گی اور ڈی کہاں سے نکلے گی؟ کوئی زبان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. لیکن چونکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کے مقاصد بعثت میں سب سے پہلے ذکر تلاوت قرآن کا ہے، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس علم کی بنیاد ڈالی اور اس کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت میں مدلل کر دیا. الف کا مخرج، با کا مخرج، تا کا مخرج، سا کا مخرج، سین کا مخرج، صاد کا مخرج الگ الگ کر کے بتا دیا، اور اس کے مطابق تلاوت کرنا اور سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. اتنا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، اتنا ہی فرض ہے جیسے روزہ رکھنا، اتنا ہی فرض ہے جتنا زکوٰۃ دینا. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا. اس لیے امت کا سلسلہ شروع سے یہ چلا آیا ہے کہ جب تک بچہ قرآن کریم پڑھنا نہ سیکھ لے اس کو کسی اور کام میں نہیں لگاتے تھے. اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ سب سے پہلے اس کو مونٹیسری میں بھیجو، مونٹیسری میں وہ اے بی سی پڑھ لے گا، لیکن قرآن کی سورہ فاتحہ اگر اس سے پڑھوائی جائے تو وہ پڑھنے کے لائق نہیں. اگر گھر والوں نے کسی طرح اس کو سورہ فاتحہ یاد کرا بھی دی تو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھے گا، تجوید سے خالی ہے.